السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں کسٹمز ڈیکوڈڈ۔ یہ چینل ان تمام پاکستانیوں کے لیے ہے جو بیرون ممالک کا سفر کرتے ہیں اور یہ جاننا چاہتے ہیں کہ پاکستان آمد پر کن کسٹمز قوانین کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ پہلے تو تہہ دل سے شکریہ ادا کرنا چاہوں گا میں ان تمام ناظرین کا جنہوں نے ہماری پچھلی ویڈیو کرنسی ڈیکلیریشن پر اتنی زبردست پذیرائی دی۔ آپ کی آراء، لائکس اور سبسکرپشن نے ہمیں مزید ذمہ داری کا احساس دلایا کہ آپ تک ہم درست، سادہ اور بروقت معلومات پہنچاتے رہیں۔ تو آج کا موضوع ہے پاکستان آمد پر سونا، زیورات اور قیمتی اشیاء لانے کے اصول اور وہ عام غلطیاں جو لاکھوں کا نقصان کروا سکتی ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کسٹم ہر سال کروڑوں نہیں بلکہ اربوں روپے مالیت کا سونا ضبط کرتی ہے؟ 2014 سے 2024 کے دوران یہ رقم 300 ارب روپے سے تجاوز کر چکی ہے۔ زیادہ تر یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو اسمگلر نہیں ہوتے، صرف لا علم اور بے خبر ہوتے ہیں۔ کبھی کسی دوست کا دیا گیا پیکٹ، کبھی ڈیکلیریشن فارم پر غلط بیانی اور کبھی کسی رسید کے نہ ہونے کی وجہ سے برسوں کی کمائی ایک لمحے میں گنوا بیٹھتے ہیں۔ آئیے سبق آموز کہانی سے شروع کرتے ہیں۔ 2019 کی ایک صبح ایک پاکستانی نژاد امریکی شہری جو امریکہ میں گیس اسٹیشن پر کام کرتا تھا 17 سال بعد وطن واپس آتا ہے۔ اس کے بیگ میں 29 تولے بیوی کے زیورات، 10,000 امریکی ڈالر، قیمتی گھڑیاں، پرفیوم اور تحفے وغیرہ ہوتے ہیں۔ جب کسٹم آفیسر اس سے ڈیکلیریشن مانگتے ہیں تو وہ جواب دیتا ہے کہ میرے پاس صرف کپڑے ہیں، کچھ گھریلو اشیاء ہیں، لیکن اس کے سامان سکین ہونے پر اس میں باقی ساری چیزیں بھی نکلتی ہیں اور سچ کھل کر سامنے آ جاتا ہے۔ سونا، رقم اور تحائف ضبط ہو جاتے ہیں۔ پھر وہ شخص عدالتوں کے چکر کاٹتا ہے، وکیل کرتا ہے اور کئی بار جیل کی سیر کر کے بھی آتا ہے۔ 2 سال بعد کہیں جا کر وہ اپنا سامان واپس لے پاتا ہے، وہ بھی تب جب وہ جرمانے بھر چکا ہوتا ہے، قانونی کارروائیاں جھیل چکا ہوتا ہے۔ تو اصل قانون کیا کہتا ہے؟ بیگیج رولز 2006 کے مطابق سونا صرف زیورات کی شکل میں ہی لایا جا سکتا ہے۔ اس کی کوئی مخصوص مقدار مقرر نہیں کی گئی کہ اس کو مسافر کی آمدنی، ٹریول ہسٹری اور سفر کی نوعیت کے مطابق جانچا جاتا ہے۔ تاہم تجربے کی بنیاد پر کہا جا سکتا ہے کہ 10 تولے تک کے زیورات خواتین کے لیے ایک محفوظ حد سمجھی جاتی ہے۔ لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں کہ سونے کی اینٹ یا سکے لانا جائز ہے تو رک جائیں، یہ سخت ممنوع ہے اور سمگلنگ کے زمرے میں آتا ہے، جس کا مطلب ضبطگی، FIR اور عدالتوں کے چکر۔ ایک اور بات، زیورات خواتین کے لیے قابل قبول ہیں۔ اگر مرد اکیلے سفر کر رہے ہوں تو خریداری کی رسیدیں ہمراہ لازمی رکھیں، ورنہ ضبطگی کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ اور سب سے خطرناک غلطی، کسی اور کا سامان اٹھانا۔ کوئی اگر کہے کہ بس بھائی ایک چھوٹا سا پیکٹ رکھ لو، مگر یاد رکھیں جو آپ کے بیگ میں ہوگا وہ آپ کی ملکیت مانا جائے گا۔ اگر سونا ضبط ہو جائے صرف واپسی کی دعا نہ کریں، بلکہ 30% سے 40% تک جرمانہ اور ٹیکس ادا کر کے اپنا سونا واپس لیں۔ اور واپسی کا عمل بھی یوں شروع ہوگا کہ پہلے ایڈجوڈیکیشن میں فائل کھلے گی، آپ کو ایک وکیل کرنا ہوگا، قانونی نوٹسز کے جواب دینا ہوں گے اور کچھ مہینے لگ سکتے ہیں۔ یہ بھی اکثر ہوتا ہے کہ گلف ممالک سے مزدور بھائی ساتھ سونے کی اینٹیں لے آتے ہیں جن کا مقصد بیٹیوں کی شادی کے لیے زیورات تیار کروانا ہوتا ہے، لیکن وہ ڈکلیئر نہیں کرتے، ساتھ رسیدیں نہیں رکھتے۔ صرف نیت اچھی ہوتی ہے لیکن قانون کا علم نہیں ہوتا۔ نتیجہ FIR، ضبطگی اور بیٹیوں کے لیے خواب ٹوٹ جاتے ہیں۔ تو اس سب کا حل کیا ہے؟ سونا صرف زیورات کی شکل میں لائیں، سونے کی اینٹیں یا سکے ہمراہ بالکل نہ لائیں، ڈیکلیریشن فارم بالکل سچ اور مکمل فل کریں، خواتین کے ساتھ سفر کریں اور رسیدیں لازمی رکھیں، کسی اور کا سامان بالکل نہ اٹھائیں۔ اپنے آپ کو بچائیں ذہنی اذیت سے، قانونی چکروں سے اور اپنی برسوں کی کمائی ضائع ہونے سے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو مفید لگی ہو تو لائک کریں، کامنٹ کریں اور اپنے پیاروں سے شیئر ضرور کریں، خاص طور پر ان سے جو بیرون ممالک سے واپس آ رہے ہوں یا جانا چاہتے ہوں۔ صرف معلومات نہیں، آپ کے مال اور عزت کا تحفظ ہے۔